ڈاکٹر صاحب کچھ آزادیاں اور پابندیاں انہی سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور انہی آزادیوں اور پابندیوں کو ہم قانون یا قوانین بھی کہتے ہیں. تو ان کا احترام افراد پر لازم. ہمارے ہاں اسلام میں کون سا ایسا نظام ہے یا کیسا نظام ہے جس کے تحت افراد کو قانون کے احترام کی عملی طور پر تربیت دی جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق. اچھا، حقوق اللہ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، عقائد، عبادات. حقوق العباد کی پھر دو قسمیں ہیں، اخلاق، معاملات. اس اعتبار سے دین جو ہے، آپ اگر غور کریں تو چار چیزوں کا نام ہے، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اب آپ اگر ذرا ترتیب دیکھیں تو ترتیب عملی ہے، یا یوں کہیں ترتیب سعودی ہے، اوپر کی طرف جا رہے ہیں. پہلی محنت تو ہوتی ہے کہ عقیدہ، یقین، ایمان وہ درست ہو. اس کے لیے جو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے وہ ہے نظام تعلیم کا، اس لیے کہ بنیاد جو ہے یقین کی وہ علم سے آئے گی. آپ پہلے کسی چیز کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں. وہ بات جب آپ اچھی طرح سے جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، آپ کا علم اس کے بارے میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ ایمان بن جاتا ہے. یہ بات قرآن مجید میں ہے نا کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. وہ لوگ جن کا علم راسخ اور پکا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ایمان لے آئے. تو ابتدا یوں ہوتی ہے پہلے علم سے، علم راسخ ہوا، یقین بن گیا. اچھا صاحب، یقین جب راسخ ہو گیا کہ بھی اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اور میرا محبوب حقیقی ہے، میری منزل ہے، وہی میرا سب کچھ ہے اور میں اسی کا ہی ہوں، تو اب عبادت میں کوتاہی نہیں ہوگی. آپ نے عقیدہ ذرا سا مضبوط ہوگا تو عبادت جو ہے اس میں خود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بلاتا رہے، بزانے آتی رہے، کہیں گے یار دیکھا جائے گا، جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن اگر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر عبادت میں کوتاہی نہیں ہوگی. معلوم ہوا کہ علم سے یقین آیا، یقین سے آپ عبادت اور عمل صالح کی طرف آ گئے. اب عبادت جو ہے وہ ایک ٹریننگ کورس ہے صاحب ہمارا، ایک ڈیلی ٹریننگ کورس ہے، کچھ اس میں سالانہ ہے، کچھ زندگی بھر کے لیے ہے. وہ ایک ٹریننگ کورس ہے. اس میں اہم ترین جو رول جو چیز ادا کرتی ہے وہ نماز ہے. اچھا، نماز کہنے کو تو حقوق اللہ میں سے ہے، اللہ کے حقوق میں سے، عقیدہ بھی اللہ کے حقوق میں سے، نماز صلاۃ حقوق اللہ میں سے ہے. لیکن حیرت آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ انسان کو حقوق العباد کی طرف دھکیل دیتی ہے. کیسے؟ اب یہ ایک پروسیس کی بات ہے، آپ نے کہا نا کیسے تربیت ہوتی ہے. میں ایک دن غور کرتا رہا کہ ایسا کیوں ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی نماز کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آ جاتا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. نماز کے ساتھ روزے کا ذکر نہیں آتا، نماز کے ساتھ حج کا ذکر نہیں آتا، نماز کے ساتھ ہمیشہ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، یا نماز کے ساتھ غریب کو کھانا کھلانے کا ذکر آتا ہے، غریب پروری کا ذکر آتا ہے، غریب کی محبت کا ذکر آتا ہے، مسکین نوازی کا ذکر آتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ سچی بات ہے کہ میں کافی عرصے تک سوچتا رہا کہ کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پھر ایک دم اچانک اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھے سجائی کہ یار نماز کی جو اصل حقیقت ہے وہ حب اللہ ہے. اگر آدمی صحیح نماز پڑھے تو اور سچ مچ اس کے سامنے گر جائے سجدے میں تو اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کی رحمانیت کا، اس کی رحیمیت کا عکس دل میں اترتا ہے، اور انسان کے اندر شفقت، محبت، ایثار، ممتا کا جذبہ خود بخود پیدا ہونے لگتا ہے. میں نے اس کو ایک
یعنی لٹمس ٹیسٹ بنایا ہوا ہے کہ جو شخص جو ہے جس کے اندر مزاج میں محبت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ شخص ٹھیک نماز نہیں پڑھ رہا. اسی کہ نماز جو ہے انسان کو رحیم طبع بنا دیتی ہے، اس میں رحیمیت کا عکس آتا ہے نا. تو پہلی بات یہ کہ نماز سے اللہ کی محبت اور پھر اللہ کی مخلوق کی محبت جو ہے پیدا ہوتی ہے. اب جو کام کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ نماز آپ اکیلے نہیں پڑھتے، آپ کو 5 مرتبے پورے محلے کے ہمسایوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ان کی ایک باہمی خبر گیری کا ایک نظام بنا دیا ہے. آپ کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، دوسرا آدمی آپ کے پہلو میں کھڑا ہوا ہے، وہ چہرہ لٹکائے ہوئے، تیسرا آدمی جناب علی اس کا چہرہ زرد ہے، 5واں آدمی پتہ چلا آیا ہی نہیں، کہیں ہسپتال میں پڑا ہوا ہے. آپ 5 مرتبے اپنے ہمسایوں سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جاتی ہے، ان کی خوشی غمی آپ کے علم میں آتی ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی مستحق ہے تو آپ اس کو مالی امداد دیتے ہیں. فلاں آدمی صرف کنسولیشن چاہتا ہے تو آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، اس کے ساتھ پیار کی باتیں کرتے ہیں، اس کو کوئی تکلیف ہے آپ تسلی دیتے ہیں. کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے کی، کسی کو مالی امداد کی. حقوق العباد کی طرف دھکیل دیا نا، حقوق اللہ سے حقوق العباد کی طرف آپ کا سفر آ گیا. یوں صلاۃ جو ہے وہ زکوٰۃ کی طرف انسان کو دھکیل دیتی ہے. اور میرا ذاتی تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کو تو بہت لوگ دیتے ہوں گے، لیکن دل سے اور صحیح زکوٰۃ وہی لوگ دیتے ہیں جو صلاۃ کے مرحلے سے، نماز کے مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی محبت اور مخلوق خدا کی محبت آ گئی ہوتی ہے. دکھاوا تو جو چاہے سو کرے، اس سے ہمیں غرض نہیں، لیکن صحیح زکوٰۃ اور حقوق العباد کی طرف سفر اس شخص کا شروع ہو جاتا ہے جو عقیدے کے بعد عبادات کی منزل سے گزرتا ہے. اچھا صاحب، اس کے بعد حقوق العباد شروع ہو گئے. بات یہ ہے کہ عقائد، عبادات اور اس کے بعد پھر اخلاق کی منزل آتی ہے. اور اخلاق کی بہرحال تربیت ہے ہمارے ہاں، اس کا ایک نظام ہے، اس کا ایک اجتماعی نظام، تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، خانقاہ کے ذریعے، تصوف کے ذریعے، کثرت ذکر کے ذریعے، بزرگوں کی صحبت کے ذریعے، وہ ایک لمبا چوڑا نظام ہے. اور لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ معاملات ہے. آخر میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کا معاملہ درست ہو گیا، جو حلال کھانے لگ گیا، جو بات سچی کرنے لگ گیا، پتہ یہ چلا کہ اس کا معاملہ درست ہو. اس لیے انہوں نے کہا الدین المعاملہ، دین معاملے کے ٹھیک ہو جانے کا نام ہے. جو اپنی ڈیلنگز میں کلیئر ہو گیا، پتہ چلا کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہے، اس نے عبادات بھی درست کی ہیں، اس کا اخلاق بھی درست ہو گیا، اسی لیے وہ ڈیلنگ میں وہ رشوت نہیں لے رہا، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا، وہ کھانے میں ملاوٹ نہیں کر رہا. معاملہ اس کا سچا ہو گیا تو پتہ چلا کہ پیچھے سے اس کی ٹھیک کلیئرنس ہو گئی. یہ ہے ہمارا اصل میں تربیت کا نظام کہ پہلے عقیدہ، اس کے بعد عبادات، پھر حقوق العباد میں اخلاق کی درستی. اس میں بنیادی چیز جو ہے، ہم جس چیز کو، جو اصل ڈرائیو ہے، اصل جو باعث ہے، سبب ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، مخلوق خدا کی محبت ہے. اس میں ایک عجیب سا اصول دے دیا گیا، بہت خوبصورت اصول ہے. آپ فرمائیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دوسرے شخص کے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. اب یہ عجیب کیٹیگوریکل قسم کا ایک کیٹیگوریکل امپیریٹو دے دیا کہ پٹ یور سیلف ان دیٹ پوزیشن. ایک سمپل، اپنے آپ کی اس پوزیشن میں ڈالو. اپنے لیے یہ چاہتے ہو، اپنے لیے نہیں چاہتے ہو، تم یہ اپنے بھائی کے لیے بھی نہ چاہو. یوں ایک معاشرتی اور معاشی ایک نظام بنتا ہے جس میں ہم قانون کا احترام کرتے ہیں اللہ کی محبت سے اور مخلوق خدا کی محبت سے. اس میں پولیس مین کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اس میں تعزیرات اور سزاؤں کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے. وہ تو چکنے گھروں کے لیے آتی ہے جن کا عقیدے نے کچھ نہیں بگاڑا، عبادت نے کچھ نہیں بگاڑا، اخلاقی تربیت نے کچھ نہیں بگاڑا، معاملات سے بھی وہ گزر گئے، اب وہ لوگوں کی پسند اور ناپسند اور پبلک پریشر سے بھی وہ گزر گئے. اب ان کے لیے جو ہے نا وہ قانون اور تعزیرات کا دروازہ کھلتا ہے کہ اچھا بھائی، تم قرآن کی تعلیم سے بھی اور دین کی تعلیم سے بھی اور ساری چیزوں سے تم گزر گئے، چکنے گھڑے ثابت ہوئے، کسی چیز کا تم پہ اثر نہیں ہوا ہے،
تو اب پھر پولیس مین کی ہتھکڑی تمہیں ٹھیک کرے گی. یہ سب سے آخر میں آتا ہے. یہ وی ڈونٹ اسٹارٹ ود اٹ. اس سے پہلے ایک معاشی نظام بنتا ہے, سماجی نظام بنتا ہے, سیاسی نظام بنتا ہے. ان سب سے پہلے ایک تعلیمی نظام آتا ہے, تربیتی نظام آتا ہے, خانقاہیں آتی ہیں, بزرگوں کی صحبتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد کہیں جا کے یہ سب چیزیں جن کو یہ سب کچھ جس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس کے لیے پھر ایک پولیس کا نظام, ایک عدالت کا نظام, پھر ان کے وکلاء کا ایک نظام, پھر وہ آخر میں وہ ایک سلسلہ چلتا ہے. لیکن پھر سب سے پہلے ایک انفرادی تربیت کا تعلیمی نظام ہے, اس کے بغیر یہ سب کچھ آگے بڑھتا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے